بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں ہم نے گفتگو کو جہاں پہ کلوز کیا تھا اس سے آگے آج کی نشست کو ہم چلاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات کے حوالے سے کل کی نشست میں ہماری گفتگو جاری و ساری تھی۔ آج اسی کا اگلا حصہ پارٹ 2 اس پہ گفتگو کریں گے۔ احادیث میں بے شمار کثرت سے احادیث دلالت کرتی ہیں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت پر، شان پر، اور ماہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات کے حوالہ سے، جن میں کافی احادیث کل کی نشست میں بیان کر چکا۔ آج اسی سے آگے موضوع کو ریلیونس کرتے ہوئے، ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں۔ وفی روایت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلیفہ ثانی، آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود مصطفیٰ کی زبان وحی سے سنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ، آقا فرماتے ہیں اس ماہ پاک میں اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کرنے والا، اللہ کی قاری ضربیں لگانے والا، لا الہ الا اللہ سے اپنی زبان اور دل کو تر رکھنے والا، ذاکر اللہ حقیقی معنوں میں ذکر کا لطف پانے والا شخص، وہ اس ماہ پاک میں اللہ کے ہاں مغفور ہو جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، اس کو بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے کس شخص کو؟ جو صحیح معنوں میں ذکر الہی کے لطف و کیفیات کو اپنی ذات پہ وارد کرتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وسائل اللہ فی لا یخیب، اور اس ماہ پاک کے اندر اللہ کے حضور سوال کرنے والا، اس کے دربار میں سوالی بننے والا، اس کے حضور آہو شب زندہ داری کرنے والا، اس کے حضور آہو بکا کرنے والا، اور اس سے اپنی دامن مراد اس کے آگے پھیلانے والا، اور اپنی خالی جولی رب کے دربار میں پھیلانے والا، لا یخیب، اس کو کبھی رسوا نہیں کیا جاتا، محروم رحمت نہیں کیا جاتا۔ آپ نے دیکھا اس ماہ پاک کے فضائل اور برکات کتنے ہیں۔ ایک ذاکر اللہ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب اس کی علیحدہ تفصیل ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز پنجگانہ پڑھو گے تمہاری مغفرت و بخشش ہوگی، ماں باپ کا حق ادا کرو گے یہ بھی اللہ کی بندگی ہے۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی انسان غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے حقوق ادا کرتا ہے تو وہ بھی ذاکر اللہ بن جاتا ہے، اللہ کی یاد قائم کرنے والا بن جاتا ہے، وہ اللہ کو یاد رکھنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ اب ذکر کا معنی ہے یاد رکھنا رب کو، اور جس جس شے کا رب نے حکم دیا اس کو یاد رکھنا بھی ذکر اللہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ رب نے زنا سے بچنے کا حکم دیا، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ شراب کی ممانعت کی، اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھنا بھی ذکر اللہ ہے۔ یہ بڑی خاص اور دلچسپ بات ہے۔ تو ذکر اللہ صرف اللہ کرنے کا نام نہیں، اللہ کے احکامات کو یاد رکھنے کا نام بھی ذکر اللہ ہے، اور یہ ٹاپ درجے کا ذکر ہے۔ قرآن کا جہاں 55 اسماء ہے کم و بیش بھی، وہاں ایک نام ذکر بھی ہے۔ تو ذکر معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، جو نصیحتیں اللہ نے کی انسان اس کو یاد رکھے تب وہ ذاکر بنتا ہے۔ تو پھر وہ جب ایسا ذاکر بنتا ہے اللہ کے ہاں اس کی مغفرت و بخشش کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے ذاکر کے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، حاملین عرش کی، کہ میرے ایسے بندوں کے لیے تم مغفرت و بخشش کی دعا کیا کرو۔ تو بندہ ہوتا زمینی کائنات پہ رہنے والا ہے، انسان ہوتا فرشی ہے، لیکن عرش والوں کے لیے بھی وہ قابل رشک بن جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے جو ہمیں سبق ملا، جو لیسن اخذ ہوا، کہ انسان صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا بنے۔
اللہ کی یاد میں رہنے والا بنے. ہاں اس کی بیس شروع لا الہ الا اللہ کی ضرب سے ہوگی، اللہ کی ضرب سے ہوگی. صوفیاء فرماتے ہیں یہ ضربیں سالک جب اللہ کے رستے پہ چلتا ہے شروع میں اس کو یہ اونچی اونچی ضربیں اس لیے لگوائی جاتی ہیں تاکہ وہ اللہ کی یاد بسائے بیٹھے دل میں. اور جب وہ پکا ہو جاتا ہے، پھل پک جاتا ہے، پھر اس کو پتھر بھی کوئی مارے اس کو نقصان نہیں ہوتا، پھر وہ نیچے بھی گر جائے تو پھل ضائع نہیں ہوتا. تو شروع میں اللہ کے رستے پہ چلنے والا وہ ایسے کچے پھل کی مانند ہوتا ہے جس کو ذکر اللہ کے لبادے میں پروان چڑھایا جاتا ہے. جب سالک پک جاتا ہے، راہ حق کا مسافر مرید جب پک جاتا ہے، پھر وہ ایسے روز روز اللہ کا ذکر بلند نہیں کرتا، پھر اس کے من میں خالق کی یاد ساری دنیا کو مٹا دیتی ہے. اور ذاکر انسان تب بنتا ہے ما سوی اللہ، جب سب بھول جائے تب وہ ذاکر ہو جاتا ہے. تو جب اس لمحے پہ ذاکر ہوتا ہے جا کے، پھر وہ اللہ کی شرعی حدود و قیود کا پاس رکھتا ہے، پھر وہ اس کا ذکر بن جاتا ہے، پھر اللہ کے احکامات اس کا ذکر بن جاتے ہیں، پھر اللہ کے دیے ہوئے اور اس کے مصطفیٰ کے دیے ہوئے فرامین اس کا ذکر بن جاتے ہیں، پھر وہ ٹاپ درجے کے ذاکروں میں شامل ہو جاتا. پھر ایسے ذاکر کو قرآن میں کہتا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تو مجھے یاد کیا کر میں اپنی شان کے لائق تجھے یاد کیا کروں گا. اس درجے پہ جب ذاکر پہنچتا ہے تو مغفور اللہ اس کی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے. تو دوستو اب یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے ساری بات کہ ہم نے نچلے درجے کا ذاکر رہ کے زندگی گزارنی ہے کہ بڑے درجے کا ذاکر بن کے زندگی گزارنی ہے. تو آج کی نشست میں حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ذاکر ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے احکامات کو یاد رکھے، پھر اللہ کے دربار میں جب جھک کر مانگے تو مایوسی اور کفر کو دل سے نکال کر، ناشکری کو دل سے نکال کر، اور اللہ کی رحمت سے ایسی امید وابستہ رکھے کہ جیسے وہ مجھے عطا کرے گا، اس میں خاص و عام سب برابر ہیں. وہ دینے پہ آئے تو بڑے سے بڑے بدکار کو بھی ولایت عطا فرما دیتا، اور چھیننے پہ آئے بڑے سے بڑے ولی سے ولایت بھی چھین کے لے جاتا ہے. اب اس حدیث پاک سے ہم نے یہ سبق لیا. اب چلیں اگلی حدیث پاک میں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کو رمضان المبارک میں 5 تحفے عطا کیے جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیے. یہ خاصہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں جو پہلی خوبی اور تحفہ اللہ نے عطا کیا وہ یہ ہے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر تمام مؤمنین و مؤمنات پر نظر رحمت فرماتا ہے. جو صحیح معنوں میں رمضان کی نیت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں وہ اپنے من کو تیار کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیحات کریں گے، اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، تمام فرائض و واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری کریں گے، زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف رغبت رکھتے ہیں جو ایسی نیت کر کے بیٹھتے ہیں. آقا فرماتے ایسے لوگوں پر، ایسے مؤمنین و مؤمنات پر اللہ پاک اپنی نظر رحمت فرماتا ہے. پھر آگے آقا فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، جس پر اللہ پاک کی نظر رحمت کی ایک لمحے کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اللہ پاک اس کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. گویا اس کا مفہوم مخالف ہے، اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا. اب یہ پہلی خوبی ہے اس ماہ رمضان المبارک کی. ابھی چاند طلوع ہوا، ادھر سے رب کی رحمتوں کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے. تو رب کی رحمت کوئی معمولی شے نہیں، رب کی رحمت، نظر رحمت ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے. کل زمین و آسمان اس کی رحمت کی محتاج ہیں. جو کل
عالمین پر اپنی رحمت سے محیط ہے، جب وہ خاص توجہ اپنی رحمت کی بندہ مومن پر فرماتا ہوگا، اس کا مقام کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہوگا۔ اب اصل میں یہ مقصد ہے، پرپز ہے رمضان کا، یہ ہے حقیقی روزے کا مقصد، یہ ہے مقصدیت فرضیت صوم، کیا بندے پہچان اللہ پاک تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا عاشق، درویش، صوفی، مست و بے خود انسان، وہ ادھر ہی اس کا کام بن جاتا ہے کہ میرا رب، میرا محبوب، میرا عاشق مجھے تک رہا، جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں وہ مجھے تک رہا ہے۔ اس ایک نگاہ کے لیے صوفیہ 40 سال مجاہدات کی زندگی گزارتے رہے، کسی نے 30 سال، کسی نے 25 سال مجاہدات کیے کہ اس کی ایک خاص نظر رحمت ملے، اس کی نگاہ لطف و عنایت نصیب ہو۔ اس ایک نگاہ کو لینے کے لیے 30 سال وہ جنگلوں میں جاتے رہے۔ تو پتہ نہیں ہم جیسے نکموں پر بھی اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے ماہ رمضان المبارک کے طفیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل، جن کو یہ راز معلوم ہوئے، وہ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی روزے رکھ کر اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے، صاحب کشف المحجوب نے، روزہ کے باب کے اندر یہ بات بیان کی کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقہ، سید الطائفہ، اولیاء کے سرخیل سردار، آپ فرماتے ہیں روزہ آدھی طریقت ہے، اور مرید جب سالک بن کر راہ حق کا مسافر بیٹھتا ہے تو شیخ کی پہلی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے ذمے ایسا کام لگائے جس سے اس کے نفس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس کو روزے رکھ کر اس کے نفس کا کلا کما کیا جاتا ہے۔ خواہشات کے درمیان جو دیوار ہے، آہنی دیوار، سیسا پلائی دیوار، وہ ایک روزہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ ایک ریفریشمنٹل کورس عطا کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات سمیٹنے والے بنو۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں روزہ آدھی طریقت ہے۔ تو طریقت نام ہے شریعت کے اوپر فل فٹ بیٹھ جانے کا۔ جب انسان شریعت کو صحیح معنوں میں اڈاپٹ کرے پھر طریقت کا راہی بنتا ہے۔ جب تک شریعت نہیں، خالی از شریعت طریقت کا دعویٰ کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، دلالت ہے، فسق ہے۔ شریعت پہلے ہے۔ اب ذرا یہاں پہ سوچیں کہ جنید بغدادی کتنی بڑی بات کہہ گئے کہ پہلے شریعت کا پیرو بن، صحیح معنوں میں جب شریعت پر چلے گا پھر طریقت کی طرف آ، تو روزہ آدھی طریقت ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیں تو یہ بہت گہری بات ہے۔ اب پھر پلٹیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی طرف۔ پہلی رات اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے روزہ رکھنے والوں پر۔ اب یہ ہر کسی پہ نظر رحمت نہیں ہوتی، جو صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کرتے ہیں ان پر رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک پھر ان کی مغفرت و بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری فرماتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی اب کوئی پریشان نہ ہو کہ ہر کوئی تو روزہ نہیں رکھ سکتا اس درجے کا۔ ہر رات پچھلی پہر جب روزہ افطار ہوتا ہے مغرب کے وقت، اللہ پاک ہم جیسے نکموں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت کے پروانے عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ لویسٹ درجہ ہے پاسنگ مارکس کا، جیسے 100 میں سے 33 لے لینا، کسی کو سٹار لگا کے پاس کر دینا۔ یہ جن پر ابھی بات ہو رہی خاص نظر رحمت کی، یہ 100 میں سے 90 لینے والے، پھر 90 سے پلس لینے والے، A گریڈ لینے والی شخصیات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوبی جو اللہ پاک نے اس ماہ پاک کے اندر میری امت کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ ان کے منہ کی بو عین افطاری کے وقت، عصر کے وقت، عصر کی نماز سے قبل اور بعد جو سمیل سٹمک سے آتی ہے، یہ اللہ کے ہاں کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ، کہیں مہنگی خوشبوؤں سے زیادہ اللہ پاک کو یہ خوشبو پسند ہے۔
اور جنت کی سب سے اچھی خوشبو وہ عنبر اور کستوری ہوگی. آقا فرماتے ہیں وہ ایک طرف. اب اس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. حدیث کی بات یہاں ختم ہوئی، یہاں پہ دوسرے پوائنٹ پہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک یہاں اتنی عنبر اور کستوری کی ویلیو نہیں جتنی بندہ مومن جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے سٹمک سے، خالی سٹمک سے جو سمیل آتی ہے، جو اس کی بو اللہ کو پسند ہے، اس کائنات میں کسی اور شے کی بو اور خوشبو اللہ کو اتنی نہیں پسند. اب شارحین حدیث نے اس پہ بھی کلام کیا. یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اللہ پاک نے یہ نسبت کیوں قائم کی عنبر اور کستوری کی کہ ان سے بڑھ کے مجھے اس کی خوشبو پسند ہے. تو یہ درجہ قبولیت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا عمل اتنا مقبول ہو جاتا ہے اور روزے سے یہ بندہ میرے اتنے مقبول ہو جاتا ہے اتنا کسی اور عمل سے یہ میرے قریب نہیں ہوتا. یہ اشارہ اس طرف ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری اس کی خوبی جو اللہ نے تحفہ میری امت کو عطا کیا وہ یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور رات ہر خاص و عام کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا شروع کر دیتے. پھر آقا فرمایا چوتھی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے میری جنت مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، اپنے آپ کو خوش نما کر. مزید جنت تو پہلے ہی بڑی خوبصورت ہے. اللہ کا آرڈر آتا ہے اور جنت کو بندہ مومن کا مقام بتلایا جا رہا ہے خوبصورت بن جا. جنت کہتے ہیں باری تعالیٰ کس لیے؟ اللہ پاک کہتے ہیں یہ میرے بندے دیکھ خاکی پیکر نفس اور روح ان کے میں نے وجود کے اندر رکھ دی. آج یہ نفس کو قابو کر کے روزہ کے ساتھ، خواہشات کا قلع کما کر کے روزہ کے ساتھ، یہ دیکھ بندے کوئی شب زندہ دار ہے، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، صلاۃ الاوابین پڑھ رہا ہے. جنت دیکھ گواہ رہنا ایک ایک بندے کا اللہ پاک نام لے کے جنت کو بتاتا ہے یہ فلاں فلاں بندے میرے قیامت کے دن بھوک پیاس کاٹ کے آئیں گے، تو نے حوض کوثر سے پانی بھی پلانے ہیں، بھر بھر کے جام بھی پلانے ہیں، میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا. آقا فرمایا یہ چوتھی خوبی ہے جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اس ماہ پاک میں. اب یہ سارے کے سارے جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ مصطفیٰ کے امتی ہونے کے ناطے سے مل رہی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے میری امت کو یہ خاص تحفہ اور انعام ملا. پھر آقا فرماتا پانچویں خوبی اس کی یہ ہوگی کہ اللہ پاک آخری رات میں، پیچھے اب خاصوں کی بات تھی، خاص نظر رحمت، اب ہم جیسے نکموں نکاروں کے لیے بھی یہاں پہ آقا نے بات کی. آقا فرماتے ہیں ہر رات جس طرح اللہ پاک ایک ایک کر کے پراگوں کی صورت میں امت محمدیہ کے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے. آقا فرماتے ہیں پانچویں خوبی اس کی یہ ہوگی کہ اللہ پاک ان سب کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے. جب آخری شب آ جاتی ہے 29ویں یا 30ویں کی، آگے شوال کا چاند، عید کا چاند نظر آتا ہے، اس تک اللہ پاک جتنے بچ جاتے ہیں سب کو اٹھا کے جہنم سے جنتی بنا دیتا ہے. قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات پر، اللہ کی عنایات پر. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا یہ شب قدر میں عنایات ہوں گی؟ آخری پر آگے کا جہنم سے جنت کی طرف نکلنا. آقا فرماتے ہیں کیا تو یہ اصول نہیں جانتا مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کی اجرت اس کو تب ملتی ہے جب وہ کام کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو گویا آقا کا اشارہ اس طرف تھا 29 یا 30 روزوں کے بعد جب لیلۃ الانعام آتی ہے، لیلۃ الجائزہ آتی ہے، جزا دینے کی رات آتی ہے، وہ عید کی رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں. اس رات اللہ پاک خاص رحمتوں کے ساتھ سارے جہنمی جو بچ چکے ہوتے ہیں امت محمدیہ کو، ان کو نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے. تو یہ 5 خوبیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جسٹ میری امت کو اللہ پاک نے عطا کی، اس سے پہلے یہ کسی امت کو اللہ پاک نے عطا نہیں کی. اب دوستان مکرم حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن قرآن بندہ مومن کے لیے شافع بن کر آئے گا، سفارشی اور شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا، اور اللہ پاک کے حضور التجا کرے گا باری تعالیٰ یہ بندہ مومن. اور بعض روایات میں قبر کے اندر بھی شفاعت کرنے اترے گا قرآن پاک. یہ بندہ مومن ساری رات میں اس کو جگائے رکھتا تھا، رات کا کچھ حصہ جگائے رکھتا تھا. اب اپنا اپنا ذوق ہے، کوئی بندہ مومن رات ساری جاگتے رہے. امام اعظم 4-4 5-5 دن کے اندر ایک قرآن پاک ختم کرتے.
امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بعض اقوال میں آتا ہے 3 دن میں قرآن پاک ختم کرتے، اور ماہ رمضان المبارک میں وہ 10 15 مرتبہ جو اصول نحو، صرف سے واقف، بلاغت کے قوانین سے واقف، فقہ کے اصول سے واقف، وہ قرآن کے رموز، سر، خفی، اخفا سے واقف ہستیاں جب وہ پڑھتے ہوں گے ان کے پڑھنے کا مقام کیا ہوگا، ان کیفیات کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم تو بھی صحیح معنوں میں اس کی زیر زبر کی پہچان کر کے نہیں پڑھ سکتے. ایسی شخصیات سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے عملی نمونے لے. تو قرآن پڑھنے کا اپنا اپنا درجہ ہے. تو قرآن شافع بن کر آتا ہے. باری تعالیٰ ساری رات جاگتا رہا، فقہ کے مسائل نکالتا رہا، امت کی اصلاح کے لیے بات نکالتا رہا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات یہاں سے لے کر خود بھی عمل کرتا رہا، قوم کو بھی بتاتا رہا. اس طرح جتنے بھی معاملات ہوں گے قرآن سفارشی بن کے آگے سفارش کرے گا. اللہ پاک بندہ مومن کے حق میں شفاعت بھی قبول فرمائے گا، اس کی مغفرت و بخشش فرمائے گا. پھر آقا فرماتا ہے اسی طرح روزہ آئے گا، کہے گا باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ، اس نے بھوک اور پیاس، اس نے جائز کاموں کو بھی تیری رضا کی خاطر میں نے اسے رو کے رکھا، آج اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اللہ پاک قبر میں بھی قبول فرمائے گا، آخرت کے دن بھی قبول فرمائے گا. پھر صوفیاء نے اپنی دیگر کتب کے اندر، عوارف المعارف کے اندر، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، سلسلہ سہرورد کے امام، آپ فرماتے ہیں ہر عمل قیامت کے دن ظلم کے بدلے ضائع ہو جائے گا. یہ بڑی خاص بات ہے. اگر کسی نے کسی کا حق مارا، ظلم کیا، عدل کے خلاف قائم بات کی، گواہی عدل کے خلاف دی، اللہ پاک قیامت کے دن حقوق العباد اس طرح نپٹائے گا، بندوں کو بندوں کے سامنے کرے گا. اللہ پاک کہے گا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو، اگر نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو. تو آقا صوفیاء فرماتے ہیں، اہل اللہ کیا وہ فرماتے ہیں روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہوگا، اللہ پاک دوسرے معاملات تو نپٹا دے گا. اب آپ کہیں گے یہ بات انہوں نے کہاں سے کی، اس کی کوئی دلیل، کوئی سند؟ صوفیاء فرماتے ہیں اس کی سند ہمارے پاس یہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بی، او کما قال، آقا کی حدیث سے سند لیتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے. تو جب یہ ہے ہی خاص اللہ کے لیے تو اللہ پاک اس سے مخلوق کا بدلہ نہیں چکائے گا. اللہ پاک کہے گا اس میں ریا شامل نہیں. بات دیکھیں، جہاں نفس کو جس عمل سے باندھا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے. تو صوفیاء پر اعتراض کرنے والوں کو میں سادہ سا جواب دیتا ہوں کہ صوفیاء نے جو کام کیا وہ نفس بندی کا کام کیا، خواہشات کو قابو رکھنے کا کام کیا. تو تعلیمات صوفیاء سراسر وہ شریعت و طریقت کا آئینہ دار ہوتی ہیں. تو گویا روزے کی اتنی وقت اور ویلیو ہے، اللہ پاک قیامت کے دن بھی کسی ظلم کے مقابلے میں لا کر اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کئی روزہ دار ایسے ہیں جو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں کاٹتے، وہ غیبت اور چغلی کر کے اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہیں. اب اس کو اس سے ریلیونٹ کروں گا. ایک طرف اللہ یہ عمل ضائع نہیں ہونے دیتا، بندہ مومن غیبت اور چغلی کر کے اپنا عمل ضائع کر دیتا ہے. آؤ دوستو اپنی اصلاح کریں. یہ رمضان اصلاح احوال کا مہینہ ہے، یہ من کی اجڑی ہوئی بستی آباد کرنے کا مہینہ ہے، یہ ویران کھیتی کو پھر سے ہرا کرنے کا مہینہ ہے، یہ بنجر زمین کو آباد کرنے کا مہینہ ہے. آؤ اس کی رحمتوں کا پانی دے کر، اس کے نور کا پانی دے کر، اس کے ذکر کا پانی دے کر، قرآن کی تلاوت کا پانی دے کر اس من کو ہرا کر لو، تازہ کر لو. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ندی وہی شراب کرتی ہے جو جاری رہتی ہے. یہ آنسوؤں کی ندیاں بہانے کا موسم ہے، یہ آہ و بکا کرنے کا موسم ہے. جب یہ خشک ہو جاتی ہے یہ اپنا آپ بھی ویران کر لیتی ہے، اس نے کسی کا کیا سنوارنا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں ندیاں جب جاری رہتی ہیں وہی کھیتوں کو سیراب کیا کرتی ہیں، وہی ہریالی بخشا کرتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں بندہ مومن اپنے من کو آنسوؤں کے ساتھ پانی دے، تیرا من بھی ہرا ہو جائے گا، تیرا ظاہر و باطن بھی ہرا ہو جائے گا.
بس بات یہاں تک دل کو نرم کرنے کی ہے. وہ کب ہوگا؟ جب ہم آنسو بہائیں گے. اب بڑی خاص بات یہاں پہ اصلاح کے لیے آقا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا میرا دل نرم ہو جائے، موم ہو جائے، عمل بھی کرتا ہے نہیں ہوتا، آقا فرماتے ہیں یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اللہ پاک تمہارے دل کو نرم اور موم فرما دیتا ہے. دیکھیں شریعت کس طرح ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا درس دیتی ہے. اب جہاں عمل ذکر کام نہیں آ رہا، بندہ اتنا دنیا کے اندر رہتے رہتے ہوس پرستی میں، دنیا کی حرص میں تباہ و برباد ہو چکا ہے، وہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے. یہ ہے کفالت معاشرے کی. یہ کفالت عامہ بھی ہے، کفالت خاصہ بھی ہے. اب جو چاہے اپنے من کو نرم کرنا چاہے، وہ یتیم ڈھونڈ کر ان سے محبت اور شفقت کیا کرے. آقا فرماتا ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اتنی قربت فرما دی. تو ہم ہر نشست میں حقوق العباد کی بھی ساتھ بات کیا کریں گے انشاءاللہ. آج کی نشست میں میں آخری بات سنا کے اجازت چاہوں گا، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے سلسلہ بڑھائیں گے. اگلی نشست میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سارے اعزازات ملے. روزے میں ایک شان صمدیت پائی جاتی ہے. اللہ بے نیاز ہے، کھانے پینے سے، بھوک سے پاک ہے. بندہ مومن بھی جب بھوک سے پاک ہوتا ہے تو اس میں شان صمدیت کا رنگ جھلک آتا ہے. اگر یہ رنگ جھلک آئے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ روزے کا حق ادا ہو رہا ہے. اگر یہ رنگ نہیں جھلکتا بے نیازی کا، اگر کوئی کہہ دے تو بے نیازی تو یہ ہے کہ اس کی غلط بات کو ویلیو نہ دی جائے. اگر کسی نے گالی دی تم بھی گالی دو گے تو یہ شان صمدیت نہیں، یہ شان صمدیت کا رنگ نہیں. بندہ مومن کے اینگل سے شان صمدیت کی بات کر رہا ہوں. اس کے جب انوار اترتے ہیں تو ایک ایک صفت کا رنگ جھلکتا ہے. تو روزہ رکھ کے بندہ بے نیاز نہ ہو جائے تو اس نے روزے سے کیا سیکھا؟ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے روزے کے درمیان جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے تو تم بس اتنی بات کہہ دیا کرو میں تو روزہ دار ہوں، نہ میں لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہوں، نہ میں گالم گلوچ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ شان صمدیت کی سند بھی میں نے حدیث پاک سے آپ کو فراہم کی. صوفیاء فرماتے ہیں انسان کا نفس یہ شیطان کی سیرگاہ ہے. جب انسان اس کو کھا پی کر پھل طرح طرح کے کھانے ڈشز کھاتا ہے، سیراب کر لیتا ہے اپنے شکم کو، معدہ کو، اپنے پیٹ کو سیراب کر لیتا ہے، تو اس وقت شیطان گزرتا ہے. اور اگر یہی انسان اپنے شکم کو کم کھلائے، روزے کی صورت میں بھی کم کھلائے، بھوکا رکھے، تھوڑا پیاسا رکھے، ساری زندگی بھوک پیاس کاٹنے کا نام شریعت و طریقت اور تصوف نہیں. چند لمحوں کے لیے نفس کو قابو میں لانا ہوتا ہے، شکنجے میں لانا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے اللہ پاک نے پورے سال کے اندر بس 30 دن روزے رکھے، سارا سال تو نہیں دیے. صوفیاء بھی اسی کی ٹریننگ کرواتے ہیں بس چند دن کے لیے، چند سالوں کے لیے، وقفے کے ساتھ. تو صوفیاء فرماتے ہیں شیطان تب انسان کے نفس پر آ کے داغ لگا کے بیٹھ جاتا ہے جب وہ سیراب ہو جاتا ہے. اور انسان کا شکم جب خالی ہوتا ہے وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. پھر وہ اس نہر سے ملائکہ گزرتے ہیں اور اپنی انوار و تجلیات اللہ کی جو خاص لاتے ہیں اس بندے مومن کے قلب پر ڈالتے ہیں. اور آخری بات صوفیاء فرماتے ہیں ایک شخص شکم سیری کرے، بھر کے کھائے، بھلے وہ عبادت میں مشغول ہو، شیطان اس کو بھی ورگلا جاتا ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص بھوک پیاس کاٹتا ہو، حق حلال کھاتا ہو، کم کھاتا ہو، کم شکم سیری کرتا ہو، شکم کو بھرتا نہ ہو، خالی بھی رکھتا ہو، تو صوفیاء فرماتے ہیں بھلے وہ سویا بھی ہو شیطان اس کو کبھی نہیں ورگلا سکتا. آقا فرماتے ہیں بندہ مومن نے، بنی آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، جس نے اس کو بھرا اس نے سب سے برا برتن بھرا. اب روزے کے ساتھ میں نے آج کی نشست میں کم خوری پہ بھی گفتگو کر دی. اللہ پاک ہم سب کے حوال درست فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.